دنیا ہی دنیا، مرنا یاد ہی نہیں آتا. میں نے کہا سورۃ الہاکم التکاثر پڑھا کر. کچھ عرصے کے بعد مجھے کہنے لگا جی مجھے تو کھانے کو پینے کو دل نہیں کرتا، میں کتنے عرصے سے بیوی سے میں نے بستر علیحدہ کر لیا، بچوں سے. میں نے کہا چھوڑ دے، اس دنیا میں رہنا ہے، چھوڑ اس کو. کہنے لگے نہیں اب آخرت کا مزہ آ گیا. میں کہا نہیں، ابھی دنیا کے مزے لینے ہیں. ابھی تیرے بچوں کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے کاروبار کا حق ہے، خود تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا حق، کچھ تیرے اوپر، تیرے جسم کا حق ہے. چھوڑ الہاکم التکاثر کو، بس میرا حکم نہیں ہے مت پڑھ. اس کی ایک ترکیب ہے، اس ترکیب سے پڑھنے سے بڑھنا مست ملنگ ہو جاتا ہے، مست الست ہو جاتا ہے، مست الست. ہاں یہ اس کی ایک ترکیب ہے. میں نے کئی لوگوں کو مست الست کیا ہے. ہاں میرے پاس سیال کوٹ کا ایک بندہ آیا، اب میں تو اب اس موضوع پہ شروع ہو جاؤں گا، وہ میں نے چھوڑ دیا. کون سی دعا والا بتا رہا تھا؟ اللہ مفتالی. اب بتاؤ وہ میں بھول گیا، اب اس پہ شروع ہو گیا. اب میں بھی تو دیوانہ آدمی ہوں، ایک کو پکڑتا ہوں، دوسرے کو چھوڑتا ہوں، دوسرے کو چھکڑتا ہوں. سیال کوٹ کا بندہ آیا، بہت بڑی فیکٹری کا مالک، بہت بڑا. تو میں نے کہا کہ عمر تو بیت گئی ہے، یورپ میں آ رہا ہے جا رہا ہے، کیونکہ سیال کوٹ والوں کے پاس پیسہ جو آتا ہے نا وہ ڈالروں پاؤنڈوں ینوں میں آتا ہے. تو وہ اتنا اس کی دنیا اس میں رچی بسی، اتنا سیال کوٹ کینٹ میں رہتا، بہت بڑا بنگلہ، بہت چیزیں، نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آخرت نہ موت، کوئی احساس نام کی چیز اس کے اندر نہیں تھی. تو میں نے اسے یہ نہیں بتایا میں تجھے کیا بتا رہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ کچھ عرصے کے لیے اس کو مست الست میں نے کرنا ہے، تیرا ساتھ تو آئے، تیرے بغیر اگر مر گیا مولا تب اس کا بچے گا کیا. میں نے اس کو ایک ترکیب ہے اس کی، سورۃ الہاکم التکاثر کی خاص ترکیب ہے، عام ترکیب جیسے دیکھا نا سورۃ کوثر 129 دفعہ ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی 129 سے زیادہ پڑھ لیں. میں نے کہا پڑھیں کوئی حرج نہیں، لیکن فجر بندہ کہتے جی میں نہیں، آج میں 4 رکعتیں پڑھوں گا، اللہ کو کچھ زیادہ ہی راضی میں نے کرنا ہے. اچھا کہنے لگے جی ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، چوتھا. کہنے لگے آج میں 2 سجدوں والی نماز نہیں 100 والی نماز پڑھوں گا. اللہ کہے گا تیری ہے میری نہیں، لے جا. میری تو 2 سجدوں والی ہے، میری فجر 2 رکعتوں والی ہے، میری مغرب 3 رکعتوں والی ہے، میری عشاء 4 رکعتوں والی ہے. تیری ہوگی میری نہیں ہے، میری مغرب 3 والی ہے. یہ عادات کے اندر کائنات ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے. تو کیا کرنا؟ میں نے کہا یا اللہ اس کو کوئی مست الست کرو، میں کوئی لگتا تو ہے. میں نے اس کو ترکیب، اچھا ہے بھی بڑی مختصر سی ترکیب، 15-20 منٹ لگتا. میں نے کہا آپ سے 15-20 منٹ چاہوں گا، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو. اس کا ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا اور مجھے پتا ہے اللہ سے مل جائے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو اب اسے اللہ سے ملانا ہے. میں نے کہا اس کو مست الست کرنا ہے. میں نے کہا جی 15-20 منٹ یہ ہے، آپ کو یہ صورت آتی ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ پڑھا ہوا نہیں. میں کہا یاد کر لیں، اور ساتھ بھی بیٹھ، اور میں یاد کرا دوں گا. نا چلو یاد کر لوں گا. فٹ کر دیا اس کو میں نے اس کو. اس نے کہا میں یاد کر لوں گا. میں نے کہا ضرور یاد کرنا ہے اس کو. اور یہ اتنے دفعہ بیٹھ کے بس آپ پڑھ لیں، یہ مختصر سا ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے. اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر دانستہ میں نے اسے خود ٹائم دے دیا. میں نے کہا ٹھیک اتنے دنوں کے بعد میرے پاس پہنچا، اور اتنے دنوں کے بعد کام ہو جاتا ہے. اس نے یہ ٹائم نہیں ملے گا. میں کہ اسپیشل لکھ کے دیتا ہوں، ان کی ضرورت ہے ٹائم نہ دیں، یہ جائیں. اور واقعی اتنے دنوں کے بعد میرے ساتھ جب پہنچا تھا، اس کے چہرے کے رخ بھی اور تھے، اس کی بیوی ساتھ تھی. میں نے کہا جی خیریت؟ کہنے لگے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. میں کہ کیا ہوا، کوئی حادثہ ہوا؟ کہنے لگے نہیں بس نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، پہلے تو سارے ان کے چینل ہوتے تھے، اب وہ نہیں کرتے، بس گھر رہتے ہیں، کاروبار کو نہیں دیکھتے، بزنس میں لاس نہ ہو جائے. مینیجر تو دیکھ رہے ہیں، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جو ان کا تجربہ ہے وہ یہ نہیں ہے. باہر والے ان کو میٹنگز میں بلاتے ہیں، پہلے مہینے میں 2-4 چکر لگ جاتے تھے، کبھی امریکہ، کبھی انگلینڈ، کبھی ادھر، کبھی کہیں نہیں جاتے، بس رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں. میں نے اتنا کہا کہ میں خود رونا آ گیا. معلوم ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ روتے ہیں، بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں. اچھا وہ چپ
کر کے ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ایسے سر چکائے بیٹھے ہوئے ہیں. شیو ان کی بڑی ہوئی ہے, بال ان کے بڑے ہوئے ہیں, اور زندگی کا نظام سارا بڑا ہوا, ناخن بڑے ہوئے, اور مست الست بندہ بیٹھا. میں نے کہا ہاں جی میاں صاحب, ہم فقیر ہیں, ہمیں عشق بھی آتا ہے اور الست بلست بھی آتا ہے. میں نے کہا ہاں جی میاں صاحب. کہنے لگے جی. کیا ہوا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ پاگل ہے, یہ دنیا کے کتے ہیں. یہ لفظ اس نے منہ سے نکالا, اس کے بعد پھر چپ ہو گیا بندہ, پھر نہیں بولا, پھر چپ ہو گیا. یہ دنیا کے کتے ہیں, ان کے سامنے دنیا کی حقیقت ہے اور میرے سامنے آخرت کی حقیقت کھل چکی ہے. یہ لفظ تھے اس کے بعد پھر چپ ہو گیا. میرے سامنے آخرت کی حقیقت کھل چکی ہے. آخرت کی حقیقت کھل چکی ہے. پھر خود ہی آخرت کے بارے میں پھر بولے. میں نے کہا اب بولیں. کہ یار رہنا ہی نہیں ہے تو پھر بنانا کس چیز کا, یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو کھانا کس چیز کا, یہاں رہنا نہیں ہے تو سونا کس چیز کا. بس وہ ہر چیز کی بندہ نفی کرتا گیا. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل. اس نے جز بھی لا کہا, اس نے کل بھی لا کہا, اور آخر میں کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. انہیں سب جی لا کہتا گیا. نیند بھی لا, کھانا بھی لا, فیکٹری بھی لا, مل بھی لا, یورپ بھی لا, انگلینڈ بھی لا, جہاز بھی لا, اپوائنٹمنٹ بھی لا, ٹکٹ بھی لا, سب لا 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 لا. لا کی تلوار سب پہ چلی. تو میں نے اس کی تعداد پھر آدھی کر دی. آدھی سے مراد یہ ہے کہ ادھر کا ہوش بھی, کچھ ہوش بھی, کچھ جوش بھی. ایک ہوتا ہے صرف جوش ہی جوش, جیسے کہتے ہیں نا بوڑھوں میں ہوش ہوتا ہے, جوانوں میں جوش ہوتا ہے. بوڑھوں میں ہوش اور جوانوں میں. اب یہ جوش اور ہوش کو اکٹھا چلانا ہے. بعض اوقات ہوش ہی ہوش میں طوطے اڑ جاتے ہیں, بس زندگی بندے کی ہوش ہی میں رہ جاتی. بعض اوقات تھوڑا سا جوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب میں نے آدھی کر دی. میں نے کہا آدھی تعداد میں پڑھیں. اب آدھی تعداد میں پڑھ کے پھر میرے پاس آئے. میں نے کہا پھر اپوائنٹمنٹ دیتا ہوں. جب پھر میرے پاس آئے تو اس وقت ہوش تھی. کہنے لگے ایک چکر میں لگا آیا, باہر کا بزنس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بس اب یہی تعداد رہے گی, اتنی تعداد میں ہی پڑھیں, اس سے زیادہ نہ پڑھیے گا. کہنے لگے وہ پہلی تعداد میں مزہ زیادہ تھا. میں نے کہا کہنے لگا وہ نہ پڑھو. میں نے کہا نا, میری حکم کی فرما برداری کرنی ہے, حکم عدولی نہیں کرنی, بس اتنی ہی پڑھنی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر کہتے ہیں ایسے کم ہوئے, ایسے مدہوش ہوئے, ایسے بے ہوش ہوئے, ایسے بھولے کہ حتی زرتم المقابر, حتی کہ بھول ہی بھول میں آخر کار قبر میں پہنچ گئے. حتی کہ اسی غفلت میں, اسی لا علمی میں قبر میں پہنچ گئے. اللہ. تو میں نے اس کو کہا اللہم انی اسألک من فضلک. اور ہاں آدھی تعداد میں وہ اب بھی چل رہا ہے, بڑا زبردست چل رہا ہے, بہت لاجواب چل رہا ہے. دین و دنیا کا بیلنس ہے, اور دنیا کا ترازو کم ہے, دین کا ترازو جھکتا ہوا ہے. وہ بندہ چل رہا ہے, اس کی زندگی میں وہ انقلاب آیا, وہ چینجنگ آئی ہے. مجھے کہنے لگا جی میں نے کئی گورے مسلمان کر لیے. کہنے لگا کئی گوروں کو کلمہ پڑھا ہے. گورے میرے یار ہیں, انگلش میں ان سے اچھی بولتا ہوں. کلاسیں پڑھا ہوں 11, فرسٹ ایئر میں تھا تو پھر کسی کام میں پڑ گیا. یعنی 10 جماعتیں پڑھا ہوں, اور 10 جماعتوں میں ماحول سے انسان سیکھتا ہے, انگلش ہو یا عربی ہو.